اگر انسان یہ یاد رکھے کہ غصے میں انسان کیا کچھ کہہ جاتا ہے، اور کبھی کبھار اتنی خطرناک بات کہہ جاتا ہے کہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا اور اس کی دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ ذکر کیا بنو اسرائیل میں دو بھائی تھے۔ ایک بھائی جو ہے بڑا مجتہد تھا، یعنی عبادت گزار تھا اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والا تھا، اور جو دوسرا شخص تھا وہ گناہ کر لیا کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ تو وہ جو نیک شخص تھا وہ اپنے بھائی کو منع کرتا تھا، اس کو نیکی کی طرف دعوت دیتا تھا، لیکن وہ نہیں مانا۔ تو ایک دن جو ہے وہ نیک بھائی نے اپنے بھائی سے کہا کہ رک جا، نہ کر۔ تو اس بھائی نے کہا کہ خلنی وربی، مجھے اور میرے رب کو اکیلا چھوڑ دو۔ ابعثت علی رقیبا، کیا تو مجھ پر کیا نگہبان مقرر ہوا ہے کہ ہر بات تو مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے جو بتا رہا ہے؟ تو وہ شخص جو کہ نیک آدمی تھا، جو کہ اپنے بھائی کو نیکی کی طرف بلا رہا تھا، اس نے غصے میں کیا کہہ دیا؟ اس نے غصے میں کہا واللہ لا یغفر اللہ لک، کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، یا تجھے اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف ملک الموت بھیجا، ان کی روحیں قبض ہوئیں، اور دونوں جو ہے فاجتمعا عند رب العالمین، دونوں جو ہے وہ رب العالمین کی طرف جمع ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار، اس مجتہد سے کہا کہ اکنت بی عالما، کیا تو میرے بارے میں جانتا ہے؟ تو نے میری طرف سے کیوں حکم سازی کرنا شروع کر دی کہ میں معاف نہیں کروں گا یا میں جنت میں نہیں داخل کروں گا؟ اور اللہ تعالیٰ اس گنہگار سے کہیں گے جا تجھے میں نے جنت میں داخل کر دیا، اور اس کو کہیں گے جا میں نے تجھے دوزخ میں ڈال دیا۔ تو لہٰذا غصہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے اب یہ دیکھیے۔ دینی گفتگو ہو رہی ہے لیکن شیطان اس کو اتنا چڑھا دیتا ہے کہ انسان اس طرح کا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بربادی اور ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بہت سوچ سمجھ کر غصے میں اول تو یہ ہے کہ کچھ نہ کہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت ہے، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، جب غصہ آئے تو خاموش ہو جائے۔ اس نصیحت پر عمل کریں گے انشاءاللہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔